السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس سے پہلے جو باب بیان کیا تھا اس باب میں ذکر کیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام علم کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں حضرت خضر تک پہنچے تھے، یعنی یہ بتایا تھا کہ علم جب اتنی اہم دولت ہے تو اس کے لیے اس کی تلاش میں نکلنا چاہیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام تلاش میں نکلے تھے۔ اب یہاں پر اس باب میں امام بخاری علیہ رحمۃ والرضوان یہ پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی اور سرکار نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ کتاب سے مراد قرآن کا علم عطا فرما۔ تو اب جس علم کے خاطر سفر کرنے کا باب ماقبل میں باندھا، اب اسی علم کے لیے دعا کا بیان یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور اس بات کا باب مان دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم قرآن کے سکھانے کے لیے یا علم قرآن کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو اس کا ماقبل کے باب سے تعلق اس طور سے ظاہر ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب علم ایک اہم دولت ہے جس کے لیے سفر کیا جائے تو سفر کر کے تو علم حاصل ہوگا، دور تک جا کر علم حاصل ہوگا۔ تو اگر کوئی اس لائق ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکے تو دعا کرنے کے بعد تو یہاں پر امام بخاری نے جو یہ باب باندھا تو اس کا ماقبل کے باب سے یہ تعلق ہے کہ ماقبل کے باب میں جب طلب علم کے لیے سفر کرنا سمجھ میں آیا، طلب علم کرنے پر رغبت دلائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان واقعہ سے، تو اب اگر دعا کی جا سکتی ہے تو علم ایک عظیم دولت ہے تو اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو جب دعا بھی کی جا سکتی ہے تو اسی لیے امام بخاری نے طلب علم کے باب کے بعد اس باب کو پیش کر دیا کہ علم ایسی عظیم دولت ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اللہم علمہ الکتابہ کے بیان میں۔ اب اللہم علمہ الکتابہ یعنی اے اللہ تو ان کو کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما۔ تو علمہ الکتابہ یہاں پر یہی عنوان باب ہے، اور حدیث جب ذکر کر رہے ہیں تو حدیث بھی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے اپنے سینے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد فرمایا اللہم علمہ الکتابہ۔
تو حدیث پاک کے ایک ٹکڑے ہی کو امام بخاری نے یہاں پر عنوان باب بنا دیا، اس لیے حدیث پاک کا ترجمۃ الباب سے تعلق بالکل ظاہر ہے۔ علمہ الکتابہ میں اللہم علمہ الکتابہ، اگرچہ وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو فرمائی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے فرمائی تھی، لیکن ضمیر سے وہاں پر مرجع مخصوص تھا، لیکن ضمیر کی وضع عام ہے، اس لیے علمہ الکتابہ سے اشارہ ہو جائے گا اس بات کی طرف کہ یہ دعا یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے خاص نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے لیے بھی اللہم علمہ الکتابہ ان لفظوں سے دعا کر سکتا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو معمر، ہم سے حدیث بیان کی ابو معمر نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا عبد الوارث، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا خالد، ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، عن اکرمہ عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اکرمہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا، وقال اور ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ ان کو کتاب یعنی قرآن پاک کا علم عطا فرما دے۔ تو یہ سرکار کا دعا فرمانا تھا، اور سرکار سید الانبیاء ہیں، نبی کریم سید الانبیاء خاتم المرسلین، جس کے لیے دعا فرما دے تو وہ عالم کتاب نہ بنے؟ سرکار کی دعا کیسی قبول ہوئی کہ آپ تاریخوں میں پڑھیے، حدیثوں میں پڑھیے، تفسیروں میں پڑھیے، پتہ چلے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین ہے، صرف مفسر نہیں بلکہ رئیس المفسرین کہا جاتا ہے انہیں۔ اللہ نے ان کو کتاب کا اتنا علم عطا فرمایا کہ ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر کہ سرکار نے جب دعا فرما دی تو اس کا جس کے لیے دعا فرما دی اور جیسی دعا فرما دی ویسا ہی سرکار کی دعا پر اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا اور ویسا ہی کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رئیس المفسرین بنا دیا، یہ سرکار کی دعا کا اثر ہے۔ باب متى يصح سماع الصغیر، اب علم کی بات ما قبل میں باب تھا کہ سرکار نے دعا فرمائی تو علم کے لیے دعا کرنا سمجھ میں آیا کہ اپنے چھوٹوں کے لیے چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہیے اور ان کے لیے ترقی کی دعا کرنا چاہیے، ان کے لیے بلندی اور رفع درجات کی دعا کرنا چاہیے، ما قبل سے یہ سمجھ میں آیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو دعا فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان دنوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے، تو ان کے لیے چھوٹے بچے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے علم کی دعا فرمائی۔ اب اگلے باب میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچہ اگر اپنی بات کو بتائے تو کوئی حدیث بیان کرے تو ایسی صورت میں کیا اس کی حدیث اور اس کا سماع مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے ہی تھے، تو اب ان کی بات مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس تعلق سے امام بخاری باب باندھتے ہیں۔ فرماتے ہیں باب متى يصح سماع الصغیر، یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ چھوٹے بچے کی سماع کب صحیح ہے،
تو اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر دیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی، پھر وہ بڑا ہو گیا اور بالغ ہو گیا، تو بالغ ہونے کے بعد اگر اس حدیث کو وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا اور اس کا سماع مقبول ہوگا۔ یہی بتانے کے لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہاں پر باب باندھ رہے ہیں۔ حدیث ذکر کرتے ہیں امام بخاری، حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنی مالک، ہم سے حدیث بیان کی امام مالک نے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن شہاب زہری سے، عن عبید اللہ ابن عبداللہ، اور وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبہ سے، عن عبداللہ ابن عباس، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا اقبلت راکبا علی حمار اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقبلت راکبا علی حمار اتان، حمار کا معنی گدھا ہوتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، لیکن اتان کا معنی ہوتا ہے مؤنث گدھی، یعنی گدھی کے معنی میں ہوتا ہے اتان۔ تو علی حمارن کے بعد اتان کا ذکر یا تو صفت کے طور پر ہے یا بدل کے طور پر ہے، لیکن تو اس لیے دونوں صورتوں میں جو اعراب حمارن کا ہوگا وہی حمار اتانن کا ہوگا۔ تو اتان کا معنی مؤنث گدھا یعنی گدھی جسے کہتے ہیں۔ اب معنی ہوا قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقبلت راکبا علی حمار، میں ایک علی حمار اتان، ایک گدھی پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں متوجہ ہوا آیا، وانا یومئذ، اور جن دنوں یہ میں آیا تھا ان دنوں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، ان دنوں میں احتلام کے قریب ہوا تھا۔ احتلام کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے احتلام بے معنی بلوغ ہے، اور ناہزہ یناہز مناہزتاً کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ تو معنی ہوا انا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، میں ان دنوں بلوغ کے قریب ہوا تھا، اس کا مطلب ابھی بالغ نہیں تھے، بالغ ہونے کے قریب تھے۔ تو جب یہ آئے تو فرماتے ہیں آگے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنی الی غیر جدار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز پڑھ رہے تھے یا نماز پڑھا رہے تھے، الی غیر جدار، بغیر دیوار کے، یعنی بغیر سترہ کیے ہوئے کسی دیوار کی طرف سرکار کا منہ نہیں تھا کہ جو دیوار آپ کا سترہ بن جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں بغیر سترے کے نماز پڑھا رہے تھے، یعنی آگے کوئی سترہ نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں بعض صف کے سامنے سے گزر گیا۔ بعض صف سے مراد اگر وہاں پر حقیقت میں ایک ہی صف ہو نمازیوں کی تب تو یہ معنی ہے کہ اس صف کے بعض حصے میں آگے سے گزر گیا، اور بعض صف سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر چند صفیں ہوں اور ان چند صفوں میں سے ایک صف کے آگے سے میں گزر گیا، دونوں معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں بعض صف کے سامنے سے گزر گیا، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، اور میں نے اپنی گدھی کو چرتا چھوڑ دیا، چرنے کے لیے چھوڑ دیا، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِ، اور میں صف میں داخل ہو گیا۔ اب صف میں داخل ہو گیا، یہ اپنے بچپن کی بات، بچپن میں جو ہوا وہ سب باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا فلم ينکر ذالک علیہ،
تو جو کچھ میں نے کیا صف کے آگے سے گزر گیا، بچے تھے نا، اور پھر بعد میں صف میں داخل ہو گیا۔ وَفَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا میرے اوپر انکار نہ فرمایا، اور مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اے ابن عباس یہ تم نے کیا کیا، کچھ نہیں کہا۔ اب اس حدیث سے امام بخاری کا استدلال اس بات پر ہے کہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں اپنا وہ واقعہ بیان کیا ہے جو واقعہ ان کے بلوغ سے پہلے کا ہے، اور بیان بعد میں کیا ہے، اور تمام محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا لیا، اور کسی نے اس کے عدم قبول کا قول نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے بچپن کے دنوں میں کوئی حدیث سنے اور بلوغ کے بعد اس کی ادائیگی کرے تو ایسی صورت میں اس کا یہ سماع مقبول مانا جائے گا۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث سے اسی باب پر استدلال کیا، اور باب بھی یہی باندھا تھا کہ متى یصح سماع الصغیر۔ تو حدیث پاک کا ترجمۃ الباب سے اور عنوان باب سے تعلق اور مناسبت بالکل ظاہر ہو گئی۔ ایک اور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسہر قال حدثنی محمد بن حرب۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یوسف نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو مسہر نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن حرب نے، قال انہوں نے کہا حدثنی زبیدی عن الزہری، مجھ سے حدیث بیان کی زبیدی نے، یعنی ابو الحزیل محمد ابن الولید زبیدی نے مجھ سے حدیث بیان کی، اور وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن محمود ابن ربیع، حضرت محمود ابن ربیع سے۔ قال محمود ابن ربیع نے کہا عقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن مجہا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلون۔ یہ من دلون جو ہے اس کا تعلق ہے مجتن مجہا فی وجہی، مجہا فی وجہی سے اس کا تعلق ہے۔ اب معنی ہوگا کہ محمود ابن ربیع فرماتے ہیں عقل تو عقل یا عقل و عقلن کا معنی ہوتا ہے سمجھنا اور یاد کرنا۔ عقل تو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانا، یاد کیا، مجتن، مجتن کا معنی ہوتا ہے کلی، یعنی منہ سے کلی کرنا، پانی منہ میں بھرا اور چھوڑ دیا، یہ کلی کرنا جو کہتے ہیں اسی کو عربی میں مجتن کہتے ہیں۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی یاد ہے، میں نے وہ کلی یاد کی، مجہا فی وجہی، جو سرکار نے کلی میرے چہرے پہ کی تھی، انا ابن 5 سنین، اور ان دنوں میں 5 سال کا بچہ تھا، سرکار نے وہ کلی کی تھی من دلون، کہاں سے؟ ڈول سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ڈول تھا جس میں پانی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول سے پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر کلی فرما دی، اور کلی فرمائی۔ ان دنوں میں 5 سال کا بچہ تھا، تو حضرت محمود ابن ربیع کہتے ہیں کہ میں 5 سال کا بچہ تھا، اب 5 سال کے عمر میں جو میرے ساتھ معاملہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر جو کلی کی تھی میرے چہرے پر، تو وہ مجھے یاد ہے۔ اور حضرت محمود ابن ربیع نے اپنے بچپن کے اس واقعہ کو ذکر کیا، بالغ ہونے کے بعد اس کا ذکر کیا، اس کا بیان کیا، اس کی ادائیگی کی، لیکن محدثین میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا اور ان کی حدیث کو قبول کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچپن کا جو سماع ہے وہ مقبول ہے۔ تو امام بخاری نے جو باب باندھا تھا، اس حدیث پاک کا بھی باب سے تعلق بالکل ظاہر ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر کلی فرما دی۔ اب چہرے پر جب کلی فرما دی تو اس سے ہمارے ائمہ نے استدلال کیا اس بات پر کہ تھوک کسی کے چہرے پر تھوک کی کلی کرنا یا تھوک دینا یہ مباح ہے، لیکن تھوکنا مباح اسی وقت ہے جب کہ اس کے اندر کوئی مصلحت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی مصلحت کے پیش نظر، مثلا ان کے چہرے پر شفقت کے پیش نظر پانی ڈال دیا ہو، منہ سے کلی کر دی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی تکلیف ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر کلی کی ہو تاکہ ان کی وہ چہرے کی پریشانی دور ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری مصلحتیں اور فائدے ہو سکتے ہیں، تو ہمارے ائمہ نے اس سے استدلال کیا اس بات پر کہ منہ پر کلی کرنا یہ مباح ہے جبکہ اس کے اندر کوئی مصلحت ہو۔ ایسے ہی ہمارے ائمہ نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا اس بات پر کہ تھوک پاک ہے، اور تھوک منہ میں جو پانی لے لیا جائے وہ پانی بھی پاک ہے۔ اگر پانی وہ پاک نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر کلی نہ فرماتے۔ تو اس سے تھوک کے پاک ہونے پر بھی ہمارے ائمہ نے استدلال کیا ہے۔ بہرحال یہ سارے استدلال ہمارے ائمہ نے کیے، تو یہ استدلال اسی لیے تو کیے نا کہ محمود ابن ربیع کی اس حدیث کو، اس بیان کا انہوں نے اعتبار کیا۔ اس کا مطلب، اور اعتبار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمود ابن ربیع جو کہ 5 سال کے تھے، ان کے اس بیان کو، ان کے اس واقعہ کو سنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سماع جو ہے وہ مقبول ہے، ائمہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا متى يصح سماع الصغیر۔ تو خلاصہ باب یہ نکلا کہ اگر بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے اپنے بچپن کی زمانے میں کوئی بات سنے اور اس کو اپنے بالغ ہونے کے بعد بیان کر دے، تو یہ بیان کر دینے سے اس کا یہ سماع محدثین کے نزدیک مقبول ہوگا اور محدثین اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ یہی باب باندھا تھا۔ حدیث پاک کا ترجمۃ الباب سے مناسبت اور تعلق بالکل ظاہر ہو گیا۔ آگے باب ہے باب الخروج فی طلب العلم ورحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ ابن انیس فی حدیث واحد۔ اگلے جو باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب کو پیش کر رہے ہیں جس باب سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ علم کے خاطر سفر کرنا یہ بھی جائز ہے، سفر کرنا چاہیے، کیونکہ علم بہت بڑی دولت ہے جس کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے، مشقتیں بھی اٹھانا جائز ہے۔ تو اب امام بخاری یہ باب باندھتے ہیں، فرماتے ہیں باب الخروج فی طلب العلم۔ یہ باب ہے طلب علم کے سلسلے میں نکلنے کے بیان میں، اور اس بیان میں کہ جابر بن عبداللہ نے سفر کیا، ورحل جابر بن عبداللہ، اور اس بیان میں بھی یہ باب ہے کہ جابر ابن عبداللہ نے سفر کیا، مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کا سفر کیا۔ کہاں تک، کہاں کیا تھا، کس کے پاس کیا تھا؟ الی عبداللہ ابن انیس، عبداللہ ابن انیس کی طرف، فی حدیث واحد، ایک حدیث کے یاد کرنے کے لیے، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب الخروج فی طلب العلم باندھ رہے ہیں، جس سے یہ بتائیں گے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بھی مباح ہے، اور اس کے تحت حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک واقعہ کا اور ایک حدیث کا ٹکڑا یہاں پر تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرما دیا، اور کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کیا صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔
یعنی حضرت جابر بن عبداللہ نے شام کا سفر کیا، مدینہ شریف سے شام کا سفر کیا، جو کہ شام کا سفر 1 مہینے کی مسافت پر تھا۔ تو اتنا لمبا سفر جابر بن عبداللہ نے کیا، کہاں، کس کے طرف؟ الی عبداللہ ابن انیس، عبداللہ ابن انیس کی طرف، جو کہ عبداللہ ابن انیس ایک محدث تھے اور وہ شام میں تھے۔ تو آپ نے ان کی طرف سفر کیا، فی حدیث واحد، ایک حدیث کے بارے میں، یعنی صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے بارے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو معلوم ہوا ایک حدیث کہ وہ حضرت عبداللہ ابن انیس سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یہ معلوم ہوا۔ تو انہوں نے، حضرت جابر بن عبداللہ نے اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن انیس کی طرف شام کا سفر کیا۔ وہ کون سی حدیث ہے جس حدیث کے خاطر حضرت جابر بن عبداللہ نے اتنا لمبا سفر کیا تھا؟ وہ کون سی حدیث ہے؟ تو اس حدیث کے حصول کے لیے انہوں نے سفر کیا، تو وہ حدیث ہے، کہا گیا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کتاب کے آخر میں المظالم میں کیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ حدیث الستر علی المسلم ہے، یعنی مسلم پر پردہ پوشی کی جو حدیث ہے وہ حدیث ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہاں پر فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس حدیث واحد سے مراد وہ حدیث ہے جس کی تخریج امام بخاری نے کتاب الرد علی الجہمیہ میں، کتاب کے آخر میں جس کی تخریج کی ہے۔ اور وہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی، اور انہوں نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن انیس سے، انہوں نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، یقول، فرماتے تھے، یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت یسمعوہ من بعد کما یسمعوہ من قرب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ اپنے بندوں کو حشر کے دن اٹھائے گا، فینادیہم، پھر ان کو آواز دے گا، ایسی آواز جو دور سے بھی ویسے ہی سنائی دے گی جیسے کہ قریب سے سنائی دیتی ہے۔ یہ والی حدیث علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ اس حدیث کے خاطر امام حضرت جابر بن عبداللہ نے مدینہ سے شام کا ایک لمبا سفر کیا۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفروں کی بھی ضرورت ہو تب سفر کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو القاسم خالد بن خلیج، ہمیں سے حدیث بیان کیا ابو القاسم خالد ابن خلی نے، خلیج یا کی تشدید کے ساتھ، قاضی حمصہ، یہ حمص کے قاضی ہیں، حمص یہ ہا کے کسرے کے ساتھ ہے، یہ ملک شام میں ایک شہر کا نام ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو القاسم خالد ابن خلیج نے، جو کہ حمص کے قاضی تھے۔ قال، وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن حرب، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن حرب نے۔ قال الاوزاعی اخبرنا الزہری، امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہمیں خبر دی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انہو تمارا ہوا والحر بن قیس ابن حصن الفزاری فی صاحب موسیٰ، یہ حدیث پاک اس سے پہلے سبق میں گزر چکی ہے، جس حدیث پاک کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حر ابن قیس کے درمیان اختلاف ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کے بندے سے ملنے گئے تھے تو وہ اللہ کے بندے کون تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا یہ تھا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، اور حضرت حر ابن قیس کا کہنا کچھ الگ تھا۔
یہ اختلاف ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہاں پر حضرت ابی بن کعب کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد ان کے سامنے مسئلہ رکھ دیا کہ میرے اور ان کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول درست ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ سرکار نے جب ان کا معاملہ بیان کیا تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضر ہی کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ پوری حدیث اور پوری تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں، باقی تفصیل آپ اس سے پہلے سبق ہی میں دیکھیے۔ اب ہم یہاں پر ترجمہ لگا دیتے ہیں، اور چونکہ حدیث پاک کا عنوان باب سے مناسبت اور تعلق بالکل ظاہر ہے، کیونکہ عنوان باب تھا الخروج فی طلب العلم، علم کے طلب کرنے کے لیے نکلنا، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں علم کے خاطر ہی نکلے تھے، تو اس لیے جو حدیث ذکر کر رہے ہیں وہ حدیث ترجمۃ الباب کے مناسب ہے اور مطابق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان فقالت، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا انی تماریت انا و صاحبی، میں نے اور میرے صاحب ان نے اختلاف کر لیا ہے فی صاحب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان صاحب کے بارے میں جن سے وہ ملنے گئے تھے، الذی سأل السبیل الی لقیہ، جن کی ملاقات کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت سے راستہ دریافت فرمایا تھا۔ حل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابی بن کعب، بیچ میں تھوڑی سی لائن چھوٹ گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا انہو تمارا ہوا والحر بن قیس بن حصن الفزاری، کہ میں نے اور حر ابن قیس ابن حصن فزاری کے درمیان اختلاف کیا فی صاحب موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کے بارے میں جن سے وہ ملنے گئے تھے۔ فمر بہما ابی بن کعب، تو ان دونوں کے پاس سے حضرت ابی بن کعب گزرے، اور جب ابی بن کعب گزرے تو فدعاہ ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا، فقال انی تماریت انا و صاحبی، تو کہا کہ میں نے اور میرے ان صاحب نے، یعنی حضرت حر ابن قیس کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے ان صاحب نے اور میں نے اختلاف کیا ہے فی صاحب موسیٰ کے ان صاحب کے بارے میں، الذی سأل السبیل الی لقیہ، جن کی ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے راستہ دریافت کیا تھا۔ حل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کیا تم نے، یعنی حضرت ابی بن کعب سے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال ذکر کرتے ہوئے کیا سنا ہے؟ فقال ابی، تو حضرت ابی نے فرمایا نعم، ہاں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یذکر شانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صاحب جن سے وہ ملنے گئے تھے ان کا حال ذکر کرتے ہوئے میں نے سرکار کو سنا ہے۔ یقول، سرکار فرما رہے تھے، بینما موسیٰ فی ملئ من بنی اسرائیل، اسی دوران کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک گروہ میں تھے، اذ جاءہ رجل، کہ اچانک آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، تو اس نے کہا حل تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ اپنے سے زیادہ جاننے والا کسی کو جانتے ہو؟ قال موسیٰ لا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ فاوحى اللہ الی موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، بلا عبدنا خضر، اللہ نے وحی فرمائی کہ کیوں نہیں، ہمارا خاص بندہ خضر ہے جو کسی معاملے میں مخصوص علم میں تم سے زیادہ ہے۔ فسأل السبیل الی لقیہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اللہ رب العزت سے
ان سے ملاقات کرنے کا راستہ دریافت کیا۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیا، تو اللہ نے ان کے لیے آیت حوت یعنی مچھلی کو نشانی بنا دیا۔ وقیل لہ اذا فقدت الحوت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جب تم اس مچھلی کو کھو دو، فرجع، تو تم لوٹ جانا، فإنک ستلقاہ، تو ان قریب لوٹ کر تم ان کو پالو گے۔ فکان موسیٰ یتبع اثر الحوت فی البحر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے نشان کی پیروی کر رہے تھے فی البحر، سمندر میں، یعنی اس نے سرنگ بنا دی تھی، اسی کے سرنگ کو دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ فقال فتى موسیٰ لموسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نوجوان یعنی یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ اب اس پر آیت کریمہ آگے ذکر فرما دی۔ ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ بھلا بتاؤ، دیکھو تو ذرا صحیح کہ جب ہم چٹان کی طرف ہم نے پناہ لی تھی، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا، ما انسانی ہو الا الشیطان، مجھے وہ نہیں بھلایا مگر شیطان نے، یعنی اس کا ذکر کرنا، ان اذکرہ، یعنی میں اس کا ذکر کروں، اس کے ذکر کرنے کو نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے۔ قال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک ما کنا نبغی، ارے اسی کو تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس ہو گئے۔ قصصا یعنی قصصا چلتے ہوئے یا اپنے نشانوں پر واپس ہو گئے۔ فوجدا خضرا، تو دونوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ خضر بھی جائز ہے اور خضر بھی جائز ہے۔ فکان من شانہما ما قص اللہ فی کتابہ، پھر ان دونوں کا حال اور معاملہ وہ سب ہوا اور واقعہ ان دونوں کا وہ سب ہوا، ما قص اللہ فی کتابہ، جس واقعہ کو اور جس قصے کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ پھر پورا واقعہ وہی ہے۔ اب اس واقعہ کو اور اس حدیث کو ذکر کر کے امام بخاری کا استدلال ہے اس بات پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں حضرت خضر کی طرف نکل گئے تھے۔ اس سے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ علم کی تلاش میں سفر کرنا مباح ہے، اگر علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کی بھی ضرورت ہو تو سفر کیا جائے اور یہ ضروری ہے۔